إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ قرآن مجید کی صورتوں میں وہ صورت ہے کہ جو ابتدائی نزول کے اندر یہ صورت مکمل طور پر نازل ہوئی. سورہ علق، سورہ مزمل، اس قسم کی دو چار صورتیں اور بھی نازل ہوئیں، لیکن ان صورتوں کا نزول مکمل طور پر نہیں ہوا. کبھی 5 آیتیں نازل ہو گئیں، کبھی 6 آیات نازل ہو گئیں، لیکن سورہ فاتحہ کو ایک مکمل طور پر ایک ہی وقت کے اندر نازل کر دیا. آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی تفصیلی کتاب لکھی جاتی ہے یا کوئی ایسی کتاب کہ جو کسی خاص موضوع پر درج کی جاتی ہے، تو اس کتاب کی سنجیدگی جو ہے، اس کتاب کی سنجیدگی اور اس کے مؤلف کی بردباری وہ اس اعتبار سے سمجھی جاتی ہے کہ وہ الفاظ ایسے استعمال کرے کہ جو زیادہ نہ ہوں، لفظ کم ہوں، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت وسیع ہوں. اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لکھاڑی ہے، یا اس کو لکھنے پر بڑا ہی عبور حاصل ہے. اور جب بھی آپ کوئی بھی بڑی کتاب، سنجیدہ کتاب آپ کوئی بھی مطالعہ کریں گے تو اس کتاب کو کھولنے سے پہلے یا تو اس پر تقریض لکھی جاتی ہے یا اس کا مقدمہ لکھا جاتا ہے. آپ اگر بغیر تقریض کے اور بغیر مقدمے کی کتاب پڑھیں گے نا تو بسا اوقات آپ کو کتاب کا منشور سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کتاب کس مقصد کے تحت لکھی گئی ہے. لیکن جب آپ اگر کسی کتاب کا مقدمہ پڑھ لیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ کتاب سنجیدہ کتاب ہو اور لکھنے والا انتہائی بردبار ہو، تو اس کتاب کا مقدمہ جو ہے، چاہے وہ کتاب 1000 صفحوں کی کیوں نہ ہو اور مقدمہ صرف 2 صفحوں پر ہوگا، تو وہ مقدمہ آپ کو اس بات کے بارے میں بتا دے گا کہ یہ پوری کتاب کا میٹر کیا ہے، وہ کس میٹر کے اوپر جو ہے کتاب جو ہے وہ بیس کرتی ہے. یعنی مقدمہ پڑھنے کے بعد مجھے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب اس مسئلے کے لیے لکھی گئی ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی بخاری شریف کی شرح لکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں بخاری شریف کی شرح لکھ رہا ہوں اور میرا مقصد اس شرح لکھنے سے صرف شرح کرنا نہیں ہے، بلکہ میرے کچھ خاص مقاصد ہیں جس کو کہتے ہیں ہم عربی کے اندر منہج. یعنی میرا منہج اس کتاب کے اندر یہ، تو وہ اس کے اندر بیان کرے گا کہ میں نے اس کتاب کو، یہ جو شرح لکھ رہا ہوں میں، اس شرح لکھنے کی بیسک جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید کے نازل ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک مقدمہ ہمیں دے دیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اس کی ابتدا، اس کی بگننگ، اس کا بدایہ کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ پر اگر خوض، فکر
اور سوچ کے ساتھ اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو پورے قرآن کا مقصد الف لام میم سے لے کر والناس تک کا پورا مقصد اس سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. یہ کیا ہے؟ یوں سمجھ لیں کہ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا اللہ کی طرف سے ایک مقدمہ ہے. پریفیس اللہ پاک نے اس پہ مقدمہ لکھا. اللہ پاک نے بتا دیا کہ اس کے کتاب کے اندر جو اس کا مسئلہ ہے وہ کتاب کس میٹر کے اوپر کنسرن ہے، تعلق رکھتی ہے، اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. ان 7 آیات کے اندر اللہ پاک نے پورے کتاب کا میٹر سمجھا دیا ہے آپ کو. لیکن سمجھنا، غور کرنا اور اس نتیجے پر پہنچنا یہ ایک مشکل ترین کام ہے، الا یہ کہ اللہ تعالی جس بندے کے لیے چاہے اس مسئلے کو آسان کر دے. سورہ فاتحہ فتح سے نکلا ہے. فتح عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو. میں کہتا ہوں افتح الباب، دروازہ کھولیے. افتح کا مطلب کھولنا، فتح کا مطلب کھولنا. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے الفتاح، یعنی آپ کو تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے وہ نجات دے کر آپ کے لیے آسائش کے دروازے کھول دیتا ہے. تو سورہ فاتحہ کا نام بھی اسی مصدر پر رکھا گیا کہ اس سے قرآن کھل رہا ہے. قرآن مجید کی ابتدا اس سورت سے ہو رہی ہے اور اس کے بہت سارے نام قرآن مجید کے اندر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر ان گنت نام اس سورت کے ثابت ہے. ایک تو سورہ فاتحہ، سورہ حجر کی 78 کے مطابق 7 مثانی، 7 رکنے والی آیات. دوسری ام الکتاب، کتاب کی اصل. عربی میں کہتے ہیں ماں کو. ماں اصل ہوتی ہے اولاد کی، نسل کی. ماں نہیں ہے تو نسل نہیں بڑھے گی. تو ام الکتاب کہا گیا یہ کتاب کی جڑ ہے، کتاب کی بنیاد، کتاب کی فاؤنڈیشن اس کو کہا گیا. اس کو الرقیہ بھی کہا گیا، اور راقی سے الرقیہ، رقیہ سے راقی، یعنی ایسی صورت کہ جو بطور علاج کے استعمال کی جائے. اس کو الشفا بھی کہا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھ دی. اس صورت کو ام الکتاب کے ساتھ ساتھ جو ہے الصلاۃ بھی کہا گیا ہے کہ اس صورت کا نام الصلاۃ ہے. الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ نماز. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواہ البخاری، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث نمبر جو ہے وہ 375 ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو اپنی نماز میں سورہ فاتحہ تلاوت نہیں کرتا. اور مسلم شریف کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے کہ قسمت الصلاۃ بین العبد، کہ میں نے نماز کو یعنی سورہ فاتحہ کو تقسیم کر دیا. قسمت الصلاۃ بینی و بین العبد، اپنے اور اپنے بندے کے درمیان. تو سورہ فاتحہ کو نماز قرار دیا ہے. اب آپ خود اس کا مطلب سمجھ لیں کہ جس سورت کو نماز قرار دیا جائے اور وہ نماز میں ہی نہ پڑھی جائے تو پھر کوئی بات بنتی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی راستے سے جا رہے تھے اور دیکھا کہ ایک آدمی پاگل پن کے مرض کے اندر مبتلا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں دیوانہ، پاگل ہو چکا ہے. صحابی نے کہا کہ میرے دل میں خیال ہے کہ کیوں نہ میں اس کے اوپر رقیۃ الشریعہ کر دوں. وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا اور بار بار میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، دم کر دیا اس کے اوپر. کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر دم کیا تو تھوڑی دیر کے اندر اس کی عقل واپس آ گئی اور بالکل ٹھیک ہو گیا. ابو داؤد کی حدیث ہے. اچھا، دم کے حوالے سے 2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
اکثر لوگ نہیں جانتے. سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتنفس فی الاناء اور ینفخ فیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے منع کیا ہے اور پھونک مارنے سے منع کیا ہے. پھونک آپ سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ پھونک وہ ہوتی ہے جو پھیپڑوں سے ہوا کو خارج کر کے منہ کے ذریعے باہر نکالی جائے. اردو لغت کے اندر پھونک کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے منع کیا کہ ہمارے یہاں بسا اوقات دم کرنے کے لیے پانی کی چیزوں پر یا کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مارنے سے منع کیا. نفخ سے منع کر دیا لیکن نفس سے منع نہیں کیا. نفس یہ یاد رکھیے گا, نفخ سے منع کر دیا. نفخ کہتے ہیں پھونک مارنے کو اور نفس کہتے ہیں دھتکارنے کو. مثال کے طور پر آپ نے کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لی, کوئی سورت پڑھ لی اور کسی چیز پر, پانی پر یا کسی چیز پر آپ نے اس طرح سے دھتکار دیا. یہ دھتکارنے کو عربی کے اندر نفس کہتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث سے نفس کا جواز موجود ہے. نفس کر سکتے ہو کھانے پینے کی چیز پر, نفخ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ نفخ کہتے ہیں پھونک مارنے کو, یہ منع ہے. نفس کہتے ہیں دھتکارنے کو, یہ جائز ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دم کیا, یعنی یہ پھونک مارنا کھانے پینے کی چیزوں پر منع ہے. آپ کسی بندے کے اوپر اگر آپ رکیا کریں گے تو اس کو آپ نفس نہیں کریں گے, اس کو نفخ کریں گے. یہ میں کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو گئے. اور متفق علیہ بخاری کی حدیث ہے, بخاری اور مسلم کی. صحابہ اکرام کا ایک قافلہ گیا تو اتفاق ہے کہ جس جگہ پر پہنچے تھے وہاں پر ان کے پاس کھانے پینے کی کچھ چیزیں نہیں تھیں, اور عرب کے اندر ایک یہ ماحول بنا ہوا تھا کہ اگر کوئی مسافر آتا تو اس کی مہمان نوازی کی جاتی. تو صحابہ اکرام جس جگہ پر پہنچے ان کی مہمان نوازی وہاں پر نہیں ہوئی. انہوں نے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اسی اثنا کے اندر اس بستی کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. اب یہ لوگ قوم کے لوگ آئے صحابہ اکرام کے پاس کہ بھئی تم میں سے کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر آئے اور تم نے ہماری مہمان نوازی کا کوئی خیال نہیں رکھا, اب لہٰذا ہم تمہیں دم نہیں کریں گے, اگر کریں گے تو اس کا معاوضہ لیں گے. 60 بکریوں پر معاوضہ طے ہوا. کتنی؟ 60 بکریاں وقت رکھتی ہیں. 60 بکریوں پر معاوضہ طے ہوا. انہوں نے قوم کے سردار کو بچانے کے لیے 60 بکریوں کا معاوضہ دیا, اور صحابی فرماتے کہ میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہا اس کو اور اللہ نے اس کو شفا دے دی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ بڑی شفا ہے. اس کی پہلی آیت, اس کو ہم کہتے ہیں تسمیہ. علماء کے 2 گروہ ہیں. میں اس علمی مباحثات میں نہیں جاؤں گا, لیکن صرف سرسری بتا رہا ہوں کہ بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز قرار دیا ہے. اور آپ اگر دیکھیں قرآن مجید کی آیت کو الحمدللہ رب العالمین سے ولا الضالین, تو یہ 6 آیتیں بنتی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہاں پر ہم اس کو آیت شمار کرتے ہیں جبکہ یہ پوری ایک آیت ہے. تو بعض علماء نے, جید علماء نے, محقق علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا جز قرار دیا ہے. آپ حساب لگائیں, آپ قرآن شریف کھولیں دیکھیں 7 آیتیں بنتی بھی ایسے ہی ہیں. 7 آیتیں بنتی بھی ایسے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ یہ دراصل ہر چیز کی ابتدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود کے بارے میں آپ کو پڑھا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. الرحمن بہت زیادہ رحم کرنے والا, الرحمن بہت زیادہ, الرحیم بہت مہربان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر کام کے ابتدا دائیں ہاتھ سے کو پسند کرتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں اللہ کا نام لے کر اس کی ابتدا کرتے تھے. واش روم جا رہے ہیں, بیت الخلاء تشریف لے جا رہے ہیں, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.
کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ ہے. اس طرح سے آپ مریض کی شفا کے لیے جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی بسم اللہ. گھر سے نکل رہے ہیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ سارے کام ہمیں بسم اللہ. لیکن یاد رکھیں کہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 یا 3 جگہوں پر احادیث کے اندر وارد ہے. موٹی موٹی جگہ یہ ہے کہ ایک تو جب آپ کوئی خط لکھیں گے تو مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے اور یا پڑھیں گے, یا پھر جو ہے آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو پھر مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو پڑھیں گے. اب جیسے کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, وضو کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, بیت الخلا جانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. تو یہ ایک پورا ایک سمجھ لیں کہ صرف اگر ہم بسم اللہ پہ ہی بات کر لیں تو اس کے اوپر ایک بہت زیادہ وقت درکار ہے, کیونکہ تقریباً 100 سے زیادہ اذکار ایسے ہیں کہ جس کے پہلے بسم اللہ آتا ہے. اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں, اس کو سمجھیں تو ایک بہت سارا وقت درکار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سمجھ لیں کہ سورہ فاتحہ کی ابتدا. اب ہمیں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو پیغام ملا ہے قرآن مجید کے, دیکھیں قرآن مجید کی یہ جو 7 آیتیں ہیں اس میں ہے تسمیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں اخلاص نیت سکھائی جا رہی ہے. کیا سکھائی جا رہی ہے؟ کہ میں یہ کام اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں اور اللہ کے لیے کر رہا ہوں. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ خالص طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ میں اسی کو راضی کروں, اسی کو دین کو مانتے ہوئے. تو بسم اللہ دراصل جو ہے اللہ کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں نا, یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ کام میں کسی اور کے لیے نہیں کر رہا, میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. میں یہ جو قرآن جو پڑھنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں, قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھ رہا ہوں, یہ مکمل قرآن کا جو میں مطالعہ کروں گا میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا. تو بسم اللہ نام اللہ کے ساتھ سے مراد ہے کہ یہ نام بھی اللہ کا چلے گا اور یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کے لیے چلے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں پورے قرآن کے اندر آپ کو جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کی تعریفات سامنے آئیں گے, ہے کہ نہیں؟ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف. اللہ نے یہ کر دیا, اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا, اللہ نے جو ہے وہ مخلوقات کو پیدا کر دیا, اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے, سب کی بگڑیاں بنانے والا ہے. تو قرآن مجید کی تقریباً ہر صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہے. اور ایک کمال کی بات بتاؤ کہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے 58 صورت نمبر سورہ مجادلہ, اس میں تو اللہ نے کمال کر دیا کہ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا, ہر آیت میں اللہ کا ذکر ہے سورہ مجادلہ میں. تو یہ قرآن دراصل تعارف کروا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا. اسی لیے قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ پاک کی تعریف پر مشتمل ہے کہ تم زمین و آسمان سے باہر نکل جاؤ, اللہ فرماتے تم نہیں نکل سکتے. اللہ پاک فرماتے کہ یہ جو فرشتے جو حاملین عرش ہیں اور یہ الحمدللہ رب العالمین وہاں پر بھی ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. تو پورے قرآن کا جو اساس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے, اور اس توحید کا ذکر الحمدللہ رب العالمین میں کیا ہے. تمام تعریفیں, الحمد کا مطلب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, کیونکہ اسی کے لفظ کے اندر استخلاص بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے, ساری تعریفیں. کوئی چھوٹی سے چھوٹا آدمی کوئی کام بھی کرتا ہے, مثال کے طور پر بڑے سے بڑا کوئی کام کر دیتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان نے 100 منزلہ بلڈنگ بنا دی, تو بھائی بات یہ ہے کہ کریڈٹ تو اس کے اوپر تو نہیں جائے گا نا. اس کو مغز اللہ نے دیا, اس کو عقل اللہ نے دی, اس کو صلاحیت اللہ نے دی, تو اصل تعریف کس کے لیے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے شخص, آپ نے فرمایا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس کو اپنی تعریف پسند ہو. اللہ کو بڑی پسند ہے اپنی تعریف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ تملأ المیزان. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص الحمدللہ پڑھے گا, کثرت سے پڑھے گا, فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے نیکی والے میزان کو صرف یہ الحمدللہ ہی بھاری کر دے گا, الحمدللہ ہی بھاری کر دے گا. تملأ المیزان. اور قیامت کے دن آپ کو معلوم ہے میزان کا بڑا مسئلہ ہوگا, میزان قائم ہو جائے گا. لوگ نیکیوں کو ترس رہے ہوں گے کہ میری میزان کے اندر میرے نیکی کے پلڑ میں ایک الحمدللہ مل جائے, ایک سبحان اللہ مل جائے, وہ جھک جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الحمدللہ پڑھتا ہے وہ الحمدللہ پڑھنا اس کے میزان کو قیامت کے دن بھاری کر دے گا. تو قرآن مجید میں ایک حصہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی تعریفات، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے انسانوں کو یہ بنایا، پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا تعارف دیتا ہے. پھر اس کے بعد ایک آیت کے اندر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت دی، کیونکہ قرآن مجید کے اندر زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ قوموں کے عذاب کا ذکر ہے یا اللہ تعالیٰ کے عفو اور درگزر کا ذکر ہے. کئی قوم کا عذاب دے دیا، قوم عاد کو فرمایا کہ ہم نے جو ہے قوم عاد کے اوپر جو ہے 8 دن 7 راتیں مکمل ہواؤں کے جھکڑ چلائے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ کھجور کے تنے ہیں وہ ٹوٹے گرے پڑے ہیں. فرمایا ہل ترا لہو من باقیہ، اے نبی ایک کو بھی نہ چھوڑا، سب کو برباد کر دیا، ایک کو بھی نہ چھوڑا. تو کہیں عذاب کا ذکر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کثرت کے، یعفو عن کثیر، کثرت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو قرآن کا ایک بہت بڑا احاطہ، قرآن کا ایک بہت بڑا ٹاپک جو ہے عفو اور درگزر کے اوپر قائم ہے. آپ چاہیں قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں ایسی آیات مل جائیں گی کہ جس کا ٹاپک ہی یہی ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چشم پوشی کرتا ہے اسے گناہوں سے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور اس کے اندر الرحمن اور رحیم کے اندر مبالغے کا صیغہ ہے الرحمن. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کرتا ہے. تھوڑا سا آگے آئیے، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا ٹاپک فکر آخرت پر مبنی ہے. فکر آخرت، پچھلی قوموں کے اندر فکر آخرت ختم ہو چکی تھی. کفار قریش، کفار مکہ آخرت کو نہیں مانتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، ہم مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے نعم ہاں، وانتم داخرون، اور تمہیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل بھی کرے گا. تو کفار قریش اور کفار مکہ قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے. یہود اور نصارہ مانتے تھے لیکن عقیدے کے اندر تزلزل پیدا ہو چکا تھا. لیکن ایمان والوں کی جو جماعت ہے ان کو بتایا جا رہا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے. جس کی موت آ گئی کسی بابا کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے اور کلمہ پڑھائے، کسی کی ضرورت نہیں ہے یہ، کیونکہ مالک یوم الدین، نہ ہی قیامت کے دن کوئی ہٹو اور بچوں کی صدائیں لگیں گی. اب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، قرآن مجید نے جنت کا اور جہنم کا اور قیامت کا کتنا بڑا کانسیپٹ آپ کو دیا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مطابق سورہ مرسلات، سورہ تکویر اور سورہ ہود، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. آپ نے فرمایا سورہ مرسلات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، میری جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر آخرت کی فکر اور اللہ کے عذاب کا بہت بڑا اللہ پاک نے منبع دیا ہے. نبی علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، دنیا کی فکر سے نہیں، آخرت کی فکر سے. ان الیوم الفصل کان میقاتا، کیونکہ فیصلے کا دن تو قائم ہونے کو ہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی گر کی بات، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا نسخہ کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا نسخہ یہ، جتنا فکر آخرت آپ کے قلب کے اندر راسخ ہوگی نا، آپ اتنے ہی گناہوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. اور جب کسی بندے کے قلب کے اندر فکر آخرت کا معاملہ جو ہے وہ گرد و غبار والا ہو جاتا ہے اور اس فکر سے وہ دور ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ زیادہ تر گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا. تو فکر آخرت جو ہے مالک یوم الدین بتایا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آج کے دن کا مالک نہیں ہے. قیامت کے دن سے مالک سے مراد یہ ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہیں ہر چیز کے اندر اختیار بخشا ہے. آج ہم اختیار والے ہیں، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں، ہم زکوٰۃ دیں نہ دیں، ہم کوئی اور نیک کام کریں نہ کریں، ہم معصیت میں زندگی گزار دیں. فرمایا کہ یہ تمہیں اختیار ہے، تم جو چاہے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے عش ما شئت فإنک میت، اے اللہ کے رسول آپ جس طرح سے چاہے زندگی گزاریں، بالآخر آپ کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جبریل امین نے نبی علیہ السلام سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت، آپ کو مرنا ہے، آپ کو اس دنیا سے جانا ہے۔ اور فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم احبب من احببت، آپ جس سے چاہے محبت کر لیں دنیا کے اندر، فإنک مفارقہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کو اس کو چھوڑ کر جانا ہے اس دنیا سے۔ اور پھر کہتے ہیں جو چاہے عمل کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فإنک مجزع بہ، بس آپ کو اس عمل کی جزا ملے گی، آپ نے جو عمل کرنا ہے آپ کر لیں۔ اب اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں آپ کو جو عمل کرنا ہے آپ وہ کر لیں، آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ معنی یہ ہے کہ فکر آخرت کو قائم کیا جا رہا ہے، آپ جئیں، آپ کو لمبی زندگی مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک فرشتہ بغیر اطلاع دیے ہوئے ایک جلیل القدر پیغمبر کے پاس بغیر اطلاع دیے ہوئے انسانی صورت میں آتے، کہتے کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، رکھ کر تھپڑ ماری موسیٰ علیہ السلام نے، حدیث میں آتا ہے آنکھ باہر نکل گئی۔ ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، فرشتہ کہتے کہ یا اللہ کس بندے کے پاس بھیجا ہے، اس نے تو میری آنکھ ہی نکال دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ان کی آنکھ کو درست کر دیا۔ پھر کہا کہ بولو ان سے کہ اللہ نے بھیجا ہے روح قبض کرنے کے لیے، میں فرشتہ ہوں۔ پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ آنے والا فرشتہ ہے۔ پھر آ کر اجازت طلب کی اور کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اور پھر اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو اگر زندگی چاہیے تو آپ کسی بیل پر یا کسی جانور پر ہاتھ رکھ لے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے اس کے عوض آپ کے زندگی کے سالوں کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا۔ اب اگر آپ کسی جو ہے وہ بالوں والے جانور پر ہاتھ رکھتے ہیں تو 500 1000 بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا حضرت اس کے بعد تو بس جانا ہے۔ پھر تو کہا کہ جب بعد میں جانا ہے تو پھر ابھی چلو، فإنک مفارقہ فإنک میت، اللہ کے رسول آپ جی لیں جتنا جینا ہے، اس کے بعد آپ نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو مالک یوم الدین کا جو تصور ہے وہ انسان کی جو سنس جو ہوتے ہیں، انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں، چاہے چھپے ہوئے گناہ ہیں یا لوگوں کے سامنے ہیں، ظاہری گناہ ہیں یا باطنی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو تصور ہے انسان کو ان گناہوں سے روکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت خاموشی کے ساتھ عبادت کرتے، کہتے کہ سفر پر تھے، جہاد کے میدان سے واپس آئے، سب سو رہے ہیں، سب کو سوتا ہوا کر کے اکیلے نکلے اور کونے میں جا کر عبادتوں میں مشغول ہوتے تھے۔ کیوں؟ یہ وہ عبادت کہ چپکے سے کی جا رہی ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جبکہ سے ان کا ایک شاگرد جاگ رہا تھا اور سارے حالات بتایا کہ ہمارے استاد چپکے سے رات کے وقت عبادت کرتے اور پوری رات قیام کرتے اللہ کے سامنے۔ انشاءاللہ کل کا جو ہمارا جو ایک جلسہ انشاءاللہ ہے اس میں انشاءاللہ میرا موضوع بھی اسی ایک نوعیت پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے اسباب اور اس سے تعلق ٹوٹنے کے 10 اسباب، ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جو ہے وہ لوگوں کا جوڑنا ہے۔ تو دوستو فرمایا مالک یوم الدین۔ اب پھر آپ دیکھیں قیامت کے علاوہ پھر قرآن مجید کے اندر دعائیں، عبادات کا تصور، الوہیت، ربوبیت اور اسماء حسنہ کا تصور۔ پھر یہاں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے نا، جملہ فعلیہ، اس کی ترتیب فعل فاعل مفعول یہ ہوتا ہے، فعل کام، فاعل کرنے والا، مفعول جس کے اوپر کیا جاتا ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن جب جملہ فعلیہ میں ترتیب کو الٹ کر دیا جاتا ہے
تو وہاں پر حسر کا عربی کے اندر فائدہ دیا جاتا ہے, اور حسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری ہی, ہم تجھ ہی سے. جو لوگ کہتے ہیں نا اپنی تفسیروں کے اندر لکھتے ہیں کہ ہاں جی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں لیکن تیرے ساتھ ہم تیرے بزرگوں سے بھی مدد مانگتے ہیں, تو وہ اس آیت کے ترجمے کو سمجھ نہیں سکے, کیونکہ یہاں پر جملہ فعلیہ کو ترتیب کو الٹ کر دیا گیا ہے, اور فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں گے. مدد صرف تجھ سے, پریشانی ہو جائے تجھ سے مدد, کوئی مصیبت آ جائے تجھ سے مدد. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم مدد بھی مانگتے تجھی سے ہیں اور عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کو, مدد کو عبادت قرار دیا ہے کہ جو کوئی شخص دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اور سورہ مومن کی اگر آپ آیت پڑھیں گے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ, آیت نمبر 60 ہے, سورہ نمبر 40 ہے. فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ان کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا. اور تمہارا رب کہتے ہیں مجھے پکارو, تو پکار کو عبادت قرار دیا اور عبادت کو پکار قرار دیا. تو قرآن کریم کی من ضوء الکتاب والسنہ, قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت شدہ امر ہے کہ جو کوئی شخص اللہ کو پکارتا ہے وہ اس کی عبادت کرتا ہے. تو فرمایا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اور قرآن مجید کا ایک پورا حصہ دیکھ لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اوپر مشتمل ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں کیا نہیں کرنا, تمہیں نماز کیسے پڑھنی ہے, تمہیں زکوٰۃ کیسے دینی ہے, تم اللہ کو راضی کیسے کر سکتے ہو. اچھا, عبادت کا ایک کم لفظ کے اندر اس کا ایک مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آج کی گفتگو کے اندر آپ نے یہ یاد کر لیا انشاءاللہ آپ ہمیشہ آپ کو یہ فائدہ دے گی. عبادت چونکہ ایک بڑا وسیع مفہوم ہے, اس کا مختصر سا یہ ہے عبادت کا مفہوم, ہر وہ چیز, یاد کر لیں گے انشاءاللہ, ہر وہ چیز جو اللہ نے اپنے لیے پسند کی ہے اور اپنے غیر کے لیے ناپسند کی ہے یہ عبادت ہے. بس آسان سا مفہوم. اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو اپنے لیے پسند کی ہے اور اپنے غیر کے لیے ناپسند کی ہے وہ کیا ہے, وہ عبادت ہے. طواف کرنا اپنے لیے پسند کیا ہے نا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ دینا, صدقات کرنا, نذر کرنا, نیاز دینا ہے, قربانیاں کرنا, جہاد کرنا, تبلیغ کرنا, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اے ٹو زیڈ جتنے بھی عوامر ہیں اللہ نے جو اپنے لیے پسند کیے ہیں, اور اگر آپ کسی اور کے لیے کریں گے تو وہ اس کی عبادت بن جائے گی. آپ جائیں دیکھیں, آپ مزاروں پر دیکھیں کس طرح سے ہاتھ باندھ کر لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ عمل اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے. قوموا للہ قانتین, یہ ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ میرے سامنے کھڑے ہوا کرو, مخلوق کے سامنے کھڑے مت ہوا کرو. تو جو کام اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے تو اس میں یہ مطلب یہ ہے کہ بس آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے غیر کے علاوہ ناپسند کر رہا ہے اپنے غیر کے لیے, تو وہ اس کی عبادت ہے. اس کو عبادت کو ایک آسان مفہوم کے اندر میں نے پرو دیا ہے انشاءاللہ الرحمن. پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اب سب سے بڑی بات یہ ہو گئی, آپ نے فکر آخرت کو بھی سمجھ لیا, آپ نے ایمانیت کو بھی سمجھ لیا, آپ نے رحمان الرحیم صفتوں کو بھی سمجھ لیا, آپ نے جناب علی عبادت کے مغز کو اور دعا کو سمجھ لیا. اب مسئلہ یہ کہ ہدایت درکار ہے. ہدایت کس چیز کی ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت کر دے. اب آپ قرآن مجید کا آپ آیات دیکھ لیں, قرآن مجید کے اندر صراط مستقیم کے حوالے سے کتنی زیادہ مباحثات موجود ہیں. لب لباب یہ ہے صراط مستقیم کا, لب لباب کہ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے کہہ دیا وہ صراط مستقیم ہے, جو اس سے ہٹے گا وہ صراط مستقیم نہیں ہے. بس نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, ان کی پیروی کرو. ان کی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے, ان کی پیروی نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے, ان کی پیروی کرو گے تو بہشت میں چلے جاؤ گے, ان کی پیروی نہیں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. سارا اب مسئلہ یہ ہے کہ کون ہدایت یافتہ لوگ ہیں. یہاں پر بھی قرآن مجید نے بتا دیا, سورہ نساء کی آیت نمبر 69 سورہ 4 کے اندر بتا دیا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا. یہ جو نبی ہیں اور جو یہ صدیق ہیں اور یہ شہداء ہیں, یہ جو اولیاء ہیں, صالحین ہیں, یہ سارے آپس میں بڑے اچھے رفیق ہیں. اور ہمارے یہاں اولیاء اللہ کا کانسیپٹ کچھ اور ہے, لیکن دین اسلام کا نظریہ اولیاء اللہ کے حوالے سے کچھ اور ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے عام جو نظریہ ہوتا ہے ولی اللہ کا, وہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے ہیں, وہ کپڑے پہنے کہ نہ پہنے, وہ گندا پلید بڑے بڑے ناخن والا اور اتنے بڑے بالوں کا جھنگٹا نکالتا ہے, اور وہ بال وہ تقریباً کوئی 20 فٹ لمبے بال, پتہ نہیں کب سے نہیں نہایا ہوگا,
اور ناخن کاٹنے کا تصور ہی نہیں. وہ رنگ بن کر ناخن جو ہے وہ 15 فٹ تک پہنچ گئے, 15 فٹ تک ناخن پہنچ گئے, آپ کو پتا ہے. اور بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے, بدن پر لباس نہیں ہے, نہ انڈر گارمنٹس کا کوئی تصور نہیں, اور نہ باہر کے اوپر کا کوئی لباس, یعنی ہر چیز سے ختم بری. یہ ولی ہے. نماز, اب ان کو کیا کرنا ہے, نمازیں پڑھ کے تو بہت اونچے ہو گئے, اتنے اونچے ہو گئے کہ بس عبادت سے خالی, نہ غسل نہ طہارت, کچھ بھی نہیں. میں مخد رأیت بنفسی, میں نے خود نے دیکھا. میرا ایک دوست تھا, آپ کا پتا ہوگا حسین آباد, آپ نے دیکھا ہوگا کریم آباد کے بالکل پیچھے. اب یقین مانے واللہ میں خود اس کا جو ہے وہ آبزرور ہوں. میرا دوست تھا الطاف میمن, تھوڑا سا جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ذہنی توازن تھوڑا سا 19-20 تھا. کچھ عرصے پہلے 2-2.5 سال پہلے میں وہاں گیا تو ملاقات ہو گئی میری اس سے. اچھا ملاقات کس حالت میں ہوئی کہ داڑھی, آپ نے دیکھا ہے کہ جو نہاتا نہیں ہے نا سالوں سال, تو اس کی داڑھی کے اندر گرد و غبار جم کے وہ داڑھی جم جاتی ہے. اس کی داڑھی یہ جم گئی تھی پوری, اور ناخن اتنے بڑے بڑے, سر کے بال جم گئے, اور ہاتھوں پر تعویذ کی بھرمار, پیروں پر دھاگے. میں نے اس سے بولا کہ الطاف یہ کیا ہو گیا تمہارے, یہ کیا حالت بنا کے رکھی ہے؟ کہتا ہے پیر بن رہا ہوں, اور مجھے باقاعدہ آگے سے جو ہے نا مجھے پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا ہے, تعویذ دعائیں, عورتیں آ رہی ہیں. اب عورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں, لوگ دعائیں کروانا شروع ہو گئے ہیں. اب کیا ہوگا کہ آستانہ بنے گا, شروع پیداوار. میں نے اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا. میں نے کہا تو اس حالت کے اندر, جبکہ تیری نارمل زندگی نہیں تھی, جب اب تو نے گندگی کی طرف گیا اور نمازیں چھوڑ دی, اور تیرے بال نجاست والے, تیری داڑھی نجاست سے آلود ہے, تیرے ناخن اتنے بڑے بڑے ہو گئے, اب تو ولی اللہ بن گیا ہے. میں نے کہا کمال ہے. میں نے کہا واہ بھائی. تو یہ آج کے دور میں نا یہ ولی اللہ کا کانسیپٹ ہے یہ. اور میں بتا رہا ہوں نا کوئی دور کی بات نہیں, ابھی بھی شاید ہو سکتا ہے ابھی وہ 1-1.5 سال 2 سال سے میری ملاقات نہیں ہوئی, جوان آدمی ہے وہ 40-42 سال کا, لیکن آپ دیکھیں ولی بن گیا. اللہ رحم کرے, پتا نہیں کوئی آستانہ نہ کھل گیا ہو. تو دوستوں ولی کا تصور بڑا امت کے اندر سے غرد و غبار ہے, اور قرآن نے ولی کا تصور بتا دیا ہے. اللہ کا سب سے بڑا ولی کون ہوتا ہے؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی کو لَاتَّخَذْتُ خلیلا, اگر میں کسی کو خلیل بناتا, اپنا جگری دوست, تو ابو بکر کو بناتا. آپ نے فرمایا کہ نہیں بنایا, کیونکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے, یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی صرف اپنے بندوں میں سے 2 بندوں کو اپنا خلیل بنایا ہے. خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان 2 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے. یعنی یہ اللہ عز و جل و علا کے جگری دوست. اللہ اکبر, اللہ کی مخلوق میں جگری دوست اللہ پاک کے. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ نبی, پھر فرمایا کہ صدیقین کی جو جماعت ہے وہ, اور فرمایا کہ پھر شہداء جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں, وہ صالحین, اور جو نیک ہیں یہ لوگ ہیں. اور پھر فرمایا ان لوگوں کے راستے پہ مت چلانا جو گمراہ ہو گئے اور جو بھٹک گئے, وہ یہود اور نصارہ ہیں. ہر وہ طریقہ گمراہی ہے جو اللہ اور اس رسول کے حکم کے خلاف ہو. یہود و نصارہ کی بات اس لیے کی, آج بھی ہم یہود و نصارہ کے پیچھے پاگل ہیں. آپ ہالی ووڈ کے ہیوجڑوں کو دیکھ کر, ہالی ووڈ کے جو مخنث جو ہیں, ہم ان کو دیکھ کے تو اپنے بال بناتے ہیں, ہم اپنے لباس کو مزین کرتے ہیں, ہم اپنی زبان کو اس طرح سے چلاتے ہیں, ہم بالکل ان کو کاپی کرتے ہیں. یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ان کی باشد باشد اتباع کرو گے, اگر وہ سانڈوں کے بل میں بھی گھس جائیں گے تو تم بھی گھسو گے. تو صحابہ نے فرمایا کہ ومن یا رسول اللہ, کون ہے, کیا اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا ومن, اور کون ہے, یہی تو ہیں جن کی تم پیچھے پڑو گے. تو یہ ساری باتیں سورہ فاتحہ کے اندر ہے. اگرچہ کہ یہ بہت تفصیلی طرف 2-2.5 گھنٹے کا ایک موضوع تھا, لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اس کی رضا کے لیے بہت سمیٹ کر آپ کے سامنے صرف ایک آیت کا مفہوم بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.